السلام علیکم۔ دانائی کی قیمت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بستی میں سلیم نام کا ایک نیک اور محنتی شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے وہ بامشکل اپنے اور اپنے اکلوتے بیٹے احمد کا پیٹ پالتا تھا۔ سلیم نے ہمیشہ احمد کو محبت میں رکھا، کبھی کسی مشقت میں نہ ڈالا۔ ایک دن اچانک سلیم کا انتقال ہو گیا۔ احمد پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ والد کے ایک پرانے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹے صبر کرو، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، اب تمہیں ہی اپنے والد کا کام سنبھالنا ہوگا۔ احمد نے دکان سنبھالی، مگر قسمت اس پر مہربان نہ ہوئی۔ دن گزرتے گئے، گاہک نہ آئے اور کمائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اس نے سوچا کہ دکان بیچ کر کسی دوسرے شہر جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے صوبے کے شہر نور آباد چلا گیا۔ شہر پہنچ کر بازاروں کا جائزہ لیا، لیکن ہر طرف مہنگائی اور سخت مقابلہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے ایک پرانی دکان کرائے پر لی اور اس پر بورڈ لگا دیا، دانائی برائے فروخت۔ لوگ ہنسنے لگے، ارے بھائی، کیا عقل بھی کبھی بکتی ہے؟ یہ تو خود بیوقوف لگتا ہے۔ مگر احمد پر کسی مذاق کا اثر نہ ہوا۔ وہ پکارنے لگا، اے لوگوں، کبھی نہ کبھی کسی کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر۔ لوگ مذاق میں کہا کرتے کہ اگر کبھی عقل چاہیے ہو تو احمد دانا کے پاس جانا۔ ایک دن ایک مالدار مگر سادہ دل بوڑھا شخص کریم خان اپنے بیٹے نعیم کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ نعیم بھولا بھالا لڑکا تھا۔ اس نے بورڈ پڑھا اور فوراً دکان کے اندر چلا گیا۔ بھائی صاحب، ایک درہم میں کتنی عقل ملے گی؟ احمد مسکرا کر بولا، جتنی تمہاری قسمت میں لکھی ہے اتنی ہی دے دوں گا۔ نعیم نے ایک درہم دیا۔ احمد نے کاغذ پر ایک جملہ لکھ کر دیا، جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو درمیان میں مت پڑنا۔ جب والد کو دکھایا تو غصے سے بولا کہ یہ تو بچے کو معلوم ہے، تم نے ایک درہم ضائع کر دیا۔ اگلے دن وہ غصے میں احمد کے پاس پہنچا، میرے پیسے واپس کرو ورنہ میں حاکم شہر کے پاس شکایت کروں گا۔ احمد نے نرمی سے کہا، اگر آپ کو میری دی ہوئی عقل پسند نہیں تو لے لیجیے رقم واپس۔ چند دن کے بعد شہر میں دو شاہی خادماؤں میں بازار میں جھگڑا ہو گیا، ایک خربوزے پر۔ دونوں چیخنے لگیں کہ یہ میرا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ عین اسی وقت نعیم وہاں سے گزر رہا تھا۔ اپنے فطری تجسس سے باز نہ آیا اور قریب جا کر کھڑا ہوا۔ دونوں نے اسے گواہ بنا لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس کے حق میں گواہی دے۔ پریشان ہو کر باپ کے پاس گیا۔ کریم خان نے کہا، چلو احمد دانا کے پاس چلتے ہیں، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ احمد نے ان کی بات سنی۔ کریم خان نے فوراً 10 دینار دیے۔ احمد نے کہا، نعیم، جب عدالت میں بلایا جائے تو پاگل بن جانا، عجیب و غریب باتیں کرنا تاکہ تجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسرے دن نعیم کو حاکم کے دربار میں بلایا گیا۔ وہ ویسا ہی کیا جیسے احمد نے کہا تھا۔ سب ہنسنے لگے۔ حاکم نے کہا، یہ تو پاگل ہے، نکالو اسے باہر۔ یوں نعیم بچ گیا۔ کچھ دن بعد باپ کے بیٹے کو خوف ہونے لگا کہ اگر حاکم کو سچ پتہ چل گیا تو انجام برا ہوگا۔ وہ دوبارہ احمد کے پاس آئے۔ اس بار احمد نے کہا، اب اس مشورے کی قیمت 200 دینار ہوگی۔ کریم خان نے بادل نہاستہ رقم دے دی۔ احمد بولا، اب سچ بول دو، وقت آنے پر خود جا کر حاکم کو سب بتا دینا، سچائی ہی تمہیں بچائے گی۔ کچھ مہینوں بعد نعیم نے موقع دیکھ کر سب سچ بیان کر دیا۔ حاکم نے خوش ہو کر کہا، تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا، تمہارا قصور معاف کیا جاتا ہے۔ پھر جب حاکم نے احمد دانا کا ذکر سنا تو اسے فوراً دربار میں بلایا اور کہا کہ کیا تم مجھے بھی عقل بیچو گے؟ احمد نے جواب دیا، جی ضرور، لیکن قیمت ہوگی 20,000 دینار۔ حاکم نے فوراً رقم دی۔ احمد نے رقم پر کاغذ پر لکھا، کبھی کسی بات پر فوراً یقین نہ کرنا، پہلے سوچنا پھر فیصلہ کرنا۔ چند دن بعد حاکم بیمار۔ وزیر نے لالچ دے کر شاہی طبیب سے زہر والی دوائی تیار کروائی، مگر جب دوا حاکم کے سامنے آئی تو اسے احمد کی نصیحت یاد آ گئی، سوچے بغیر کچھ نہ کرنا۔ اس نے رک کر طبیب کو دیکھا۔ طبیب کا چہرہ زرد پڑ گیا، گھبرا کر وہ سچ بول بیٹھا۔ یوں حاکم کی جان بچ گئی۔ وزیر قید میں ڈالا گیا اور احمد کو وزیر غاز مقرر کر دیا گیا۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔